السلام علیکم۔ یوم القدس کا ایک مختصر تعارف۔ اگر آپ یوم القدس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کو کیوں منانا چاہیے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ یہ جائزہ ایک سوالن جواباً جائزہ ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، رمضان المبارک میں کون سا دن یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے؟ تو رمضان المبارک کا آخری جمعہ جو جمعۃ الوداع ہے، اس کو امام خمینی کے حکم پر یوم القدس کے نام سے منایا جاتا ہے۔ یوم القدس کس کی آزادی کی تحریک ہے؟ یوم القدس ہمارا قبلہ اول بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کی تحریک ہے۔ فلسطین اور بیت المقدس پر کون قابض ہے؟ اسرائیل کی صہیونی حکومت فلسطین اور بیت المقدس پر قابض ہیں۔ بیت المقدس کس کو کہتے ہیں؟ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول یعنی مسجد اقصی ہے۔ امام خمینی کے نزدیک یوم القدس کی اہمیت کیا ہے؟ امام خمینی کے نزدیک یوم القدس تمام مسلمان بلکہ مستضعفین کا دن ہے۔ مستضعفین یعنی پسے ہوئے، مظلوم افراد۔ صہیونی ریاست اسرائیل کا سب سے بڑا حامی کون ہے؟ ان کا سب سے بڑا حامی امریکہ ہے۔ مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعروں کا کیا مقصد ہے؟ مرد آباد امریکہ اور مرد آباد اسرائیل کا نعرہ اس لیے لگایا جاتا ہے کہ دنیا سے تمام ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو جائے جو انسانیت پر ظلم کر رہی ہیں۔ ہمیں اپنے شہر میں یوم القدس کو کس طرح منانا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ اس دن مساجد میں اجتماعات کریں، ریلیاں اور جلوسوں کا اہتمام کریں اور اسی طرح کے پروگراموں میں شرکت کریں اور اس کو اپنا الہی و دینی فریضہ سمجھ کر انجام دیں۔ فلسطین میں اکثریت مسلمان کون ہیں؟ فلسطین میں موجود اکثریت مسلمانوں کا تعلق مکتب اہل سنت سے ہے۔ مسلمانوں کے امور سے لا تعلق رہنے کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مسلمان صبح اس حالت میں کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سوال نمبر 11، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی مدد کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے فریاد سنے اور اس کی آواز پر لبیک نہ کہے تو اسلام سے باہر ہے۔ سوال نمبر 12، امام راحل امام خمینی نے یوم القدس کے لیے رمضان کا آخری جمعہ کیوں انتخاب کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ آخر ہم رمضان کے اندر ہی قدس کے لیے آواز اٹھائیں اور وہ بھی آخری عشرے میں۔ ماہ رمضان انسان کو بدل دیتا ہے اور جب ماہ رمضان کا اکثر حصہ گزر جاتا ہے تو انسان ایک نئی حالت اور خاص پوزیشن میں ہوتا ہے۔ وہاں سے اس کے اندر آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ ایک بڑا عالمی جہانی اور انقلابی قدم اٹھا سکے، اور روزے کا ایک بڑا فلسفہ خود انسان کی آزادی ہے کہ انسان جن زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، جن خواہشات کا اسیر ہے، ان سے آزاد ہو۔ جب انسان ماہ رمضان کے تیسرے عشرے میں پہنچتا ہے اور خود کو آزاد کرا لیتا ہے تو ایسا آزاد انسان القدس کو بھی اور تمام مظلومین کو بھی آزاد کرا سکتا ہے۔ فلسطین پر قبضہ کیسے کیا گیا؟ 1947 میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا اور برطانیہ نے اسلامی سرزمین کو باقاعدہ یہودیوں کے سپرد کر دیا۔ مغربی ممالک نے اس کی بھرپور حمایت کی اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ امام خمینی نے مسئلہ قدس میں موجود کون سی صلاحیت کو درک کر لیا؟ امام خمینی جو کہ ایک بابصیرت رہبر تھے، ان کی نظر میں مسئلہ قدس میں اتنی صلاحیت موجود ہے کہ پوری دنیا کے اندر عالمی اسلامی نہضت کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ نہضت سے کیا مراد ہے؟ کسی قوم کا مقصد کے حصول کے لیے قیام کرنا نہضت کہلاتا ہے۔ جمود کی حالت سے نکالنا اور اس کے اندر تحرک پیدا کرنا، اسی کا نام نہضت ہے، جس کو ہم تحریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی نہضت کس نے ایجاد کی؟ اسلامی تاریخ میں سب سے بڑی تحریک و نہضت
جس شخصیت نے چلائی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جنہوں نے مکہ میں اپنی نہضت کا آغاز کیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آئمہ اطہار علیہم السلام نے عاشورہ اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو کیا رنگ دیا؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور آئمہ اطہار سلام اللہ علیہا نے عاشورہ اور شہادت امام حسین علیہ السلام کو ایک تحریک اور نہضت میں بدل دیا۔ کیا نہضت قدس کا مقصد فقط فلسطین کی آزادی ہے؟ جی نہیں۔ شروع میں فلسطین، قدس و مسجد اقصی محرک بنے، لیکن یہ نہضت صرف فلسطین کو اسرائیل سے آزاد کرانے کے لیے نہیں، بلکہ تمام اسلامی ممالک کو ہر اس طاقت سے آزاد کرانے کے لیے ہے جو اس پر غالب اور مسلط ہیں۔ فلسطین کے حوالے سے امام خمینی کے دو اہم اقدام کون سے ہیں؟ امام خمینی نے دو اہم اقدام یہ کیے۔ امام خمینی نے فلسطین کو ایک عالمی اسلامی مسئلے میں تبدیل کر دیا کہ یہ عربی مسئلہ نہیں بلکہ اسلامی مسئلہ ہے۔ دوسرا اقدام، امام خمینی نے اس کو حکومتوں اور تنظیموں سے نکال کر امتوں کے سپرد کر دیا تاکہ اس طرح سے پوری دنیا کے عوام بیدار ہوں۔ آخری سوال، بیداری کیسے آئے گی؟ بیداری صرف ایک روز ریلی نکالنے سے نہیں آتی، بلکہ لوگوں کو آگاہ کرنے سے اور ان کو قدس کی تھیوری بتانے سے آئے گی۔ امام خمینی نے یہ ذمہ داری امتوں کو سونپی، کیونکہ تحریکیں کبھی بھی تنظیموں سے نہیں چلتی بلکہ امتوں کو یہ کام انجام دینا پڑتا ہے۔